بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ایک درویش اور اس کا کمسن چیلا شہر سے دور کسی جنگل میں رہتے تھے۔ درویش عام طور پر یاد خدا میں مصروف رہتا تھا اور چیلا آس پاس کی بستیوں سے بھیک مانگ کر لاتا اور اس درویش کی خدمت کیا کرتا۔ درویش کا دل انسانیت کے درد سے لبریز تھا اور وہ صبح و شام انتہائی سوز و غرض کے ساتھ یہ دعا کیا کرتا اور کہتا، اے میرے پروردگار، میں ایک بے بس اور بے وسیلہ انسان ہوں اور میں تیرے بندوں کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا، لیکن اگر تو مجھے بادشاہ بنا دے تو میں اپنی زندگی کی ہر سانس بھوکے اور ننگے انسانوں کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا۔ میں محتاجوں کے لیے لنگر کھولوں گا اور میں عدل و انصاف کا بول بالا کروں گا۔ لالچی اور بددینیت اہنکاروں کو عبرتناک سزائیں دوں گا۔ مظلوم مجھے اپنی ڈھال سمجھیں گے اور ظالم میرے نام سے کانپیں گے۔ میں فحشی اور بے حیائی کی لعنتوں کا خاتمہ کر دوں گا، نیکی اور بھلائی کو پروان چڑھاؤں گا۔ اور ادھر کمسن چیلے کو یہ یقین تھا کہ کسی دن مرشد کی دعا ضرور قبول ہوگی اور اس کے دن بدل جائیں گے، لیکن وقت گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ چیلا بھی جوان ہو گیا اور نیک دل درویش میں بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگے۔ رفتہ رفتہ چیلے کے عقائد میں فرق آنے لگا، یہاں تک کہ جب درویش دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو وہ اس کے قریب بیٹھنے کی بجائے چند قدموں کی دوری پر بیٹھتا اور دبی ہوئی زبان میں یہ دعا کرتا، اے میرے پروردگار، اب میرا مرشد بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کے بال سفید ہو چکے ہیں، دانت جھڑ چکے ہیں اور بینائی جواب دے چکی ہے۔ اب وہ مجھے تخت کی بجائے قبر سے زیادہ قریب دکھائی دیتا ہے۔ اگر تجھے نیک دل انسان کا بادشاہ بننا پسند نہیں تو مجھے بادشاہ بنا دے۔ میں صدق دل سے یہ عہد کرتا ہوں کہ میں ناداروں کو اور زیادہ نادار، بے بسوں کو اور زیادہ بے بس اور مظلوموں کو اور زیادہ مظلوم بنانے کی کوشش کروں گا۔ ابتدا میں یہ ہوشیار چیلا چھپ چھپ کر دعائیں کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کا حوصلہ بڑھتا گیا اور کچھ مدت بعد اس کی یہ حالت تھی کہ جب مرشد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو وہ اس کے قریب بیٹھ جاتا اور بلند آواز میں اپنی دعا دہرانی شروع کر دیتا۔ درویش اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر یہ کہتا کہ میں اگر بادشاہ بن جاؤں تو عدل اور انصاف، نیکی اور سچائی کا بول بالا کر دوں۔ اس پر چیلا کہا لگاتا اور کہتا کہ اگر میں بادشاہ بن جاؤں تو ظلم اور بدی کا جھنڈا بلند کر دوں۔ درویش کہتا کہ میرے خزانے سے معذور اور نادار لوگوں کو وظائف حاصل ہوں گے، اور چیلا کہتا میں ان پر جرمانے عائد کر دوں گا۔ درویش اسے ڈانٹ ڈپٹ کرتا اور بعض اوقات ڈنڈا اٹھا کر پیٹنا شروع کر دیتا، لیکن چیلا اپنی روایتی نیاز مندی کے باوجود اپنے موقف پر ڈٹا رہا۔ پھر وہی ہوا جو پرانے وقتوں میں ہوا کرتا ہے، یعنی ملک کا بادشاہ چل بسا اور تخت کے لیے کئی دعوے دار اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکال کر میدان میں آ گئے۔ ریاست کے وزیر نے راتوں رات تمام دعوے داروں کو جمع کر کے تجویز پیش کی۔ اب ملک کو حالات جنگ سے بچانے کی ایک ہی صورت باقی رہ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شہر کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں اور صرف ایک اعلیٰ دروازہ کھول دیا جائے، اور باہر سے جو بھی آدمی سب سے پہلے مشرقی دروازے پر دستک دے گا اسے بادشاہ تسلیم کر لیا جائے۔ یہ تجویز با اتفاق رائے منظور کی گئی۔ پھر یہ ہوا کہ نیک دل درویش کا چیلا بھیک مانگنے کے لیے کسی چھوٹی موٹی بستی کا رخ کرنے کی بجائے ملک کے دارالحکومت کی طرف جا نکلا۔ پہنچتے ہی اس نے شہر کے مشرقی دروازے پر دستک دی تو پہرے داروں نے دروازہ کھول کر اس کا استقبال کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر چیلے کو بڑی حیرت ہوئی۔ پھر سلامی دیتے ہوئے اسے ایک جلوس کی شکل میں شاہی محل کی طرف لے گئے اور بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا۔ نئے بادشاہ نے تخت پر رونق افروز ہوتے ہی یہ حکم جاری کر دیا کہ میری سلطنت میں جتنے درویش، فقیر اور سادھو ہیں انہیں کسی تاخیر کے بغیر گرفتار کر لیا جائے۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کے مطابق ملک کے سارے درویشوں، سادھوؤں اور فقیروں کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن خوش قسمتی سے نئے بادشاہ کے مرشد کو کسی طرح یہ پتہ چل گیا کہ اس کے ہوشیار چیلے کی دعا قبول ہو گئی ہے اور وہ سرحد پار کر کے کسی دوسرے ملک میں۔ اس کے بعد جو ہوا وہ کسی تشریح یا تبصرے کا محتاج نہیں۔ نئے بادشاہ نے پوری مستعدی اور بے باکی کے ساتھ اپنے تمام وعدے سر انجام دیے۔ نہروں کا پانی بند کر دیا گیا، کنویں اور تالاب غلاظت سے بھر دیے گئے، چوروں اور ڈاکوؤں کو جیلوں سے نکال کر حکومت کا کاروبار سونپ دیا گیا، نیک اور خدا پرست انسانوں کو عبادت گاہوں سے نکال کر جیلوں میں ٹھونس دیا گیا۔ غرض ان لوگوں کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی جنہوں نے ملک کی بھلائی کے لیے ایک ظالم کو تخت پر بٹھا دیا تھا۔ جب نئے بادشاہ کے مظالم اپنی انتہا کو پہنچ گئے تو عوام کے لیڈروں نے اس کا حسب و نسب معلوم کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ وزیر اعظم نے جب معلومات کی تو پتہ چلا کہ بادشاہ کسی نیک درویش کا چیلا ہے
تو وزیر درویش کو تلاش کرنے کے بعد بادشاہ کے مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے فریاد کی، خدا کے لیے ہمیں اس بلائے ناگہانی سے نجات دلائی۔ عمر دراز درویش اپنے چیلے کے سامنے جانے سے گھبرا رہا تھا کہ کہیں وہ ظالم بادشاہ مجھے قید میں نہ ڈال دے، لیکن وزیر اعظم کی گریہ گزاری سے متاثر ہو کر وہ یہ خطرہ مول لینے پر آمادہ ہو گیا۔ تو بادشاہ سلامت کو اپنے پیر و مرشد کی طرف دیکھتے ہی اپنا سارا ماضی یاد آ گیا اور اس نے محبوبیت کے احساس سے مغلوب ہو کر کہا، میرے پیر و مرشد، فرمائے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ درویش نے جواب دیا، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، میں صرف تمہاری رعایا کے لیے رحم کی اپیل لے کر آیا ہوں۔ تم اقتدار کے نشے میں وہ زمانہ بھول گئے جب در در بھیک مانگا کرتے تھے۔ خدا سے ڈرو، یہ دنیا فانی ہے، اگر ہو سکے تو موت سے پہلے کوئی نیک کام کر لو۔ تو بادشاہ نے تلخ ہو کر جواب دیا، دیکھیے قبلہ، آپ میری قوت برداشت کا امتحان لینے کی کوشش نہ کریں، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ میرے مرشد ہیں اور میں آپ پر ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبراہٹ محسوس کر رہا ہوں۔ چاہے تو آپ مجھے جی بھر کر گالیاں دے سکتے ہیں، لیکن خدا کے لیے ان لوگوں کے ساتھ کسی نیکی کا مشورہ نہ دیں۔ آپ کو یاد ہے کہ ہم دونوں ایک ہی وقت میں دعا مانگا کرتے تھے، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کی دعا قبول نہ ہوئی اور قدرت نے مجھے بادشاہ بنا دیا؟ اگر ان لوگوں کے اعمال اچھے ہوتے تو قدرت کو ان کی بھلائی مقصود ہوتی اور آپ ان کے بادشاہ بنتے، لیکن یہ بدبخت تھے، انہیں اچھے برے کی تمیز نہ تھی، تبھی تو خدا نے ان کے بد اعمالوں کی سزا دینے کے لیے مجھے بادشاہ بنا دیا، اور میں اب مرتے دم تک اپنا پروگرام پورا کرتا رہوں گا۔ اگر قدرت کو ان کی گریہ گزاری پر رحم آ جائے اور میری زندگی کے دن پورے ہو جائیں تو اور بات ہے، ورنہ میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ تو نیک دل درویش نے جواب دیا، برخوردار، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، اگر یہ لوگ قدرت کی طرف سے کسی انعام یا بہتر سلوک کے مستحق ہوتے تو میری عمر بھر کی دعائیں رد نہ جاتی۔ یہ لوگ جنہوں نے میرے بجائے تمہارے سر پر تاج رکھ دیا، یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان پر رحم کیا جائے۔ ناظرین، اس واقعہ کی ہدایت یہ ہے کہ زندگی کے بڑے فیصلے با اطمینان اور سمجھداری سے کرنے چاہیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔